ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر دن بھر کی 10 بڑی اور اہم خبریں۔ آئیے خبروں کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جمعرات کے روز کہا کہ اس نے گھریلو مہاجر ووٹروں کے لیے ریموٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ابتدائی ماڈل تیار کیا ہے اور سیاسی جماعت کو اسے دکھانے کے لیے 16 جنوری کو بلایا گیا ہے۔ ایک بیان کے مطابق کمیشن نے ریموٹ ووٹنگ پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور اس کے نفاذ میں قانونی انتظامی طریقہ کار اور تکنیکی چیلنجز پر سیاسی جماعتوں کے خیالات طلب کیے ہیں۔ 1 جنوری سے چین، ہانگ کانگ، جاپان، جنوبی کوریا، سنگاپور اور تھائی لینڈ سے بھارت آنے والے مسافروں کے لیے منفی کووڈ رپورٹ پیش کرنا لازمی ہوگا۔ مرکزی وزارت صحت نے یہ اطلاع دی۔ مدھیہ پردیش کی بی جے پی رکن پارلیمان پرگیا سنگھ ٹھاکر کے خلاف ضلع شیو موگا میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ رکن پارلیمان پر ایک مخصوص مذہب کے خلاف اشتعال انگیز بیان دینے کا الزام ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کیس کے سلسلے میں جمعرات کو کیرلا کے 56 مقامات پر چھاپے مارے۔ PFI کیڈرز سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد کمپلیکس اور دفاتر میں ابھی بھی تلاش جاری ہے۔ رواں سال ستمبر میں وزارت داخلہ نے PFI کو کالعدم تنظیم قرار دیا تھا۔ دبئی کی عدالت نے ایک بھارتی شخص کو اپنے اکاؤنٹ میں غلطی سے جمع کرائے گئے 1.2 کروڑ روپے واپس نہ کرنے پر 1 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ ذرائع کے مطابق دبئی کی فوجداری عدالت نے اس شخص کو اتنی ہی رقم کا جرمانہ ادا کرنے اور سزا پوری کرنے کے بعد ملک بدر کرنے کا حکم دیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جو دنیا ترقی کر رہی ہے، بہت سے انسانوں کے لیے تکلیف دہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور جہاں دولت سمٹ کر کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے، وہیں غریب اور غریب ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خانہ جنگی، تشدد، امتیاز، ناانصافی، تعصب اور ظلم نے انسانوں کے مصائب میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 2022 میں کم از کم 10 کروڑ افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر ملک بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ کابل یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے لائیو ٹی وی شو میں اپنی تعلیمی اسناد کو یہ کہتے ہوئے پھاڑ دیا کہ اگر اس ملک میں ان کی ماں اور بہن نہیں پڑھ سکتی تو ان کی تعلیم کی بھی کوئی فائدہ نہیں۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے اپنے ملک میں بدعنوانی کی ذمہ داری قبول کی ہے اور یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ امریکہ بھی اس میں ملوث ہے۔ واشنگٹن پوسٹ سے بات کرتے ہوئے حامد کرزئی نے کہا ہے کہ وہ خدمات کی فراہمی میں بدعنوانی اور رشوت کی پوری ذمہ داری قبول کرتے ہوں، لیکن بڑے معاہدے، بڑی بدعنوانی، لاکھوں ڈالر یا کروڑوں ڈالر واضح طور پر امریکی اہلیت کے تحت تھے۔ واضح رہے کہ حامد کرزئی نے دسمبر 2004 سے ستمبر 2014 تک افغانستان کے صدر رہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری افغانستان کی صورتحال کو نہیں سمجھتے۔ اگر کابل میں حالات خراب ہوئے تو اس کا اسلام آباد پر بھی منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت اور پاکستان کے درمیان میلبورن میں ٹیسٹ میچ کھیلی جا سکتی ہے۔ میلبورن کرکٹ کلب دونوں حریف ممالک کے درمیان ٹیسٹ میچ کی میزبانی کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، خبرنامہ میں اتنا ہی، جلد ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔